سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا آخری باب ہے خاتمہ. اس کی پہلی تمرین ہم آج حل کریں گے، جس میں جو پہلے 3 سبق ہیں اس سے متعلقہ سوالات کو حل کیا جائے گا. سوال دیکھیں، ذیل کی مثالوں میں تابع کی قسمیں بتائیں. تو یہاں پر ہم نے تلاش کرنا ہے کہ مطبوع کون ہے، تابع کون ہے، اور تابع میں سے پھر تابع کی کون سی قسم ہے. پہلی مثال دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم. الصراط یہ مطبوع ہے اور المستقیم تابع ہے، اور مطبوع میں یہ قسم ہے موصوف اور تابع کی یہ قسم ہے صفت. اسی طرح آگے چلے، الحمدللہ رب العالمین. یہ للہ یہ موصوف ہے اور آگے اس کی صفات ہیں. رب العالمین یہ صفت اول ہے. تو للہ یعنی لفظ اللہ یہ بنے گا مطبوع، اور رب العالمین یہ بنے گا اس کا پہلا تابع. اور الرحمن یہ صفت ثانی ہے، یہ بن جائے گا دوسرا تابع. الرحیم یہ صفت ثالث ہے، تیسری صفت ہے لفظ اللہ کی، تو یہ تیسرا تابع ہے. اور مالک یوم الدین یہ چوتھی صفت ہے لفظ اللہ کی، تو یہ چوتھا تابع ہے. آگے چلیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہاں پر دیکھیں توبہ یہ موصوف ہے اور نصوحا یہ اس کی صفت ہے، تو یہ بنے گا مطبوع اور یہ بنے گا اس کا تابع. آگے چلیں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. دیکھیں یہ کلھم اجمعون یہ تاکید معنوی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم تھا، ایک تاکید لفظی تھی اور دوسری تاکید معنوی تھی. تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ تھے، ان میں ایک لفظ کل تھا اور دوسرا لفظ ان میں اجمع تھا. اجمع، اقتو، ابتو، ابسو، یہ سارے تاکید معنوی ہیں. تو یہ جو لفظ ملائکہ ہے اس کی تاکید کی جا رہی ہے کلھم سے اور اجمعون سے. آگے چلیں، قال موسیٰ لأخیہ ہارون. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا. یہاں پر دیکھیں ہارون یہ عطف بیان ہے، کیونکہ دیکھیں اپنے بھائی سے کہا، یہ بنے گا معطوف علیہ اور یہ بنے گا اس کا عطف بیان. کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو عطف بیان ہے وہ 2 ناموں میں سے مشہور نام ہوتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ انہوں نے بھائی کہا، بھائی یہ ذرا واضح مشہور نہیں تھا، لیکن جب ہارون کہہ دیا تو مشہور ہو گیا. بالکل آگے بھی ایسے ہی ہے، سید الشہداء حمزہ امہ. شہداء کے سردار حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اب یہ سید الشہداء یہ معطوف علیہ ہے اور حمزہ یہ عطف بیان ہے. عطف بیان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صفت نہ ہو لیکن معطوف علیہ کی وضاحت کرے. آگے بھی ایسے ہی ہے، سیدۃ النساء یہ معطوف علیہ ہیں، اور فاطمہ بنت رسول یہ عطف بیان ہے، کیونکہ یہ اسی کی وضاحت کر رہی ہے سیدۃ النساء کی، اور صفت نہیں ہے. تو اس کو آپ بنائیں گے مطبوع اور اس کو آپ بنائیں گے تابع. اگلی مثال دیکھیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو یہ جو شہر الحرام ہے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ شہر موصوف ہے، حرام اس کی صفت ہے، تو یہ مطبوع بنے گا اور یہ تابع بنے گا. ایک بات. دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ پورا شہر حرام یہ مطبوع ہے اور قتال یہ تابع ہے، اور مطبوع میں سے یہ قسم ہے مبدل منہ، اور قتال یہ ہے بدل. اب بدل کی کون سی قسم ہے؟ اب یہ بدل کی قسم ہے بدل اشتمال. کیونکہ جو قتال ہے نہ تو یہ حرمت والے مہینے کا کل ہے تو بدل الکل بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کا جز ہے تو بدل البعض بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا بدل الاشتمال. آگے چلیں، لن نصبر علی طعام واحد. یہ جو واحد ہے یہ طعام کی صفت ہے، تو طعام بنے گا موصوف اور واحد بنے گا صفت. تو یہ مطبوع ہے، یہ تابع ہے، اور تابع کی قسم صفت ہے. اگلا جملہ دیکھیں، الملائکۃ عباد مکرمون. یہاں پر عباد یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، تو یہ عباد بنے گا مطبوع اور مکرمون یہ بنے گا تابع میں سے قسم ہے صفت. آگے چلیں،
علم آدم الاسماء کلہا، یہ جو کلہا یہ تاکید ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تاکید مانوی ہے کیونکہ کل اس میں سے آتا ہے۔ آگے چلے، انہا بقرۃ صفراء، بقرۃ صفراء، بقرۃ یہ موصوف ہے اور صفراء یہ صفت ہے، تو یہ تابع کی قسم صفت ہے اور یہ مطبوع بنے گا۔ آگے چلیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اب یہاں پر یہ دیکھیں آیات بینات، آیات یہ موصوف ہے اور بینات یہ صفت ہے، تو یہ آیات بنے گا مطبوع اور صفت بنے گا تابع۔ پھر اس کے بعد اگلی بات آپ یہ سمجھیں کہ آیات بینات یہ پورا یہ بنے گا مطبوع، اور مطبوع میں سے بنے گا مبدل منہ، اور مقام ابراہیم یہ بنے گا بدل، اور بدل میں سے بنے گا بدل الباز، کیونکہ جو حرم میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے روشن نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو یہاں تک ہماری یہ تمرین مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ غیر منصرف پڑھیں گے۔